آیت نمبر 261. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبولۃ 100 حبہ. اب دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا فرما رہا. دیکھیں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ کس طریقے سے ایک انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے موت انسان کو دیتا ہے، پھر انسان کس طریقے سے زندہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو زندگی تھی نا، یہ زندگی ہے. اب مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی میں کیا انسان کو کام آئے گا اور کیا کام نہیں آئے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد انسان کو کون سی چیز کام آنے والی ہے اور کون سی چیز کام نہیں آنے والی، اس کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دنیا میں بہت ساری چیزیں کام آتی ہے، بہت ساری چیزیں کام نہیں آتی ہے، اور یہی دنیا میں جو چیزیں کام آئے گی ہے نا انسان کو اور انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، وہی چیز کیا ہے آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی. چلیے اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبولۃ 100 حبہ. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے کو اگائے ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے مثال دیا کہ اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. اب ایک دانہ ہے اور اس ایک دانے نے 7 کو خوشہ بنائے، اور یہ 7 خوشے کے ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. 100 دانے ہیں تو گویا کہ 7 خوشے میں 100 دانے، ایک خوشے میں 100 دانے تو 7 خوشے میں 700 دانے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ان کو دگنا کر دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ صدقات و خیرات کا بیان کیا گیا ہے کہ بھائی تم صدقہ کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا. اس کے اجر اور ثواب کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نا. لیکن یہاں پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے. دیکھیے تو یہ بھی کیا ہے صدقہ کرنے کا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. اچھا صدقہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے صدقہ کرنے کی حکمت کیا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو معاشرے سے غربتی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، فقیری محتاجی معاشرے سے ختم ہونے لگتی ہے. دوسرا یہ کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرتا ہے نا، صدقہ کرتا ہے، تو پھر یہ دولت معاشرے میں گردش کرتے ہوئے نظر آتی ہے نا. آج اس کے پاس دولت ہے، کل اس کے پاس، یعنی کوئی محتاج نہیں ہوتا ہے نا. یعنی غربا اور فقراء میں جو ضرورت کی چیزیں اس کو تقسیم کیا جائے ہے نا. اچھا اللہ کی راہ میں جو مال خرچہ کرنے کو کہا گیا ہے اس کے بہت راستے ہیں. جیسے کوئی بھوکا ہے اس کو آپ کھانا کھلا دیں، کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلا دیں، کوئی پیاسا ہے آپ اس کو پانی پلا دیں، آپ یا کسی مدرسے کی تعمیر کروا دیں آپ،
یا مسجد کی تعمیر کروا دیں, یا پھر لائبریری میں کتابوں کو آپ جمع کر دیں, کتاب خرید کر کے لائبریری میں دے دیں, یا پڑھنے والے جو انسان ہیں وہ پڑھنے والے کو آپ پیسہ دے دیں, یا اس طریقے سے راستے میں اگر پانی کی ضرورت ہے تو آپ پانی کو بانٹنا شروع کر دیں, یا پھر کنواں کھدوا دیں, یا جو قرض میں مبتلا ہے اس کے قرض سے چھٹکارے میں آپ مدد کر دیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کرنے کے مترادف ہے. یعنی آپ مسجد کی تعمیر کرواتے تو گویا کہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں, آپ سنے ہوں گے, ابھی تو میں نے ابھی جو ترجمہ میں کیا قرآن مقدس کی اس آیت سے آپ کو پتا کیا چلا کہ بھائی جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرے گا نا, جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اجر دے گا. لیکن آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے. آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. یہ بھی سنے ہوں گے. یہ 3 طریقے کی بات آپ نے سنی ہوگی, ہے نا. ان تینوں طریقوں کی میں وضاحت کروں گا. یقیناً آپ نے جو سنا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے, یقیناً اس کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 160 میں ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو شخص 1 نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو یہ ہوا اس کا ثبوت کہ انسان 1 نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ 3 طریقے کی بات ہوئی. اور اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 261 نمبر کی آیت, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ جو 10 گنا اور 10 گنا اور 700 گنا اور بے حساب جو دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اس کے وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اجر کے یہ مختلف جو درجے کس حساب سے ہیں. یہ جو 10 گنا اور 700 گنا اور بے حساب جو اجر دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, تو اس کے کچھ نہ کچھ درجے ہوں گے نا, کس حساب سے دیا جائے گا. اس کی توجیہ میں بتاؤں گا, کئی طریقے سے اس کا میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ 10 گنا 700 گنا اور بے حساب عطا کیا جائے گا, یقیناً وہ حق ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حساب لگا کر کے خرچہ کرتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حساب سے اجر عطا فرماتا ہے. اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے حساب خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کا جو درجہ ہے نا, اس درجے میں جو فرق ہے 10 گنا, درجے میں جو فرق ہے 10 گنا 700 گنا اور بے حساب جو کہا گیا ہے, وہ جو ہے نا انسان کی نیت اور اخلاص کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کی نیت جیسی ہوگی ویسے ہی اس کو اجر دیا جائے گا. انسان کا اخلاص جیسا ہوگا ویسے ہی اس کو اجر دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس فقیر آنے کے بعد کہا بھائی مجھے 1 روپیہ دینا دو. اب وہ انسان ٹال مٹول کر رہا ہے, لیکن بعد میں مجبور ہو کر کے 1 روپیہ دے رہا ہے, تو بھائی اس کو تو نیکی ملے گا, بھائی 1 روپیہ دیا ہے نیکی تو ملنا ہے, لیکن اس کو 700 گنا اجر نہیں ملے گا بلکہ یہی 10 گنا اجر ملے گا. اور ایک انسان ہے جو ڈائریکٹ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا اجر دے گا. اور کوئی انسان ڈائریکٹ پاکٹ سے نکالا لے بھائی, یعنی انسان کو بھی پتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب دے گا. تو دوسرا جواب میں نے کیا دیا, پہلے کیا دیا جواب کہ جو انسان حساب سے خرچہ کرے گا اللہ اسے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا. جو بے حساب دے گا اللہ اسے بے حساب عطا فرمائے گا. دوسرا جواب کیا ہے کہ انسان کو 10 گنا اور 700 گنا اور بے حساب کا جو معاملہ ہے وہ انسان کی نیت اور اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کی نیت کے اعتبار سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا, 700 گنا اجر دے گا اور بے حساب دے گا. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرق جو ہے نا حالات کے اعتبار سے,
یہ فرق کس اعتبار سے؟ حالات کے اعتبار سے. یعنی حالات کیا ہے؟ انسان کی جیسی حالت ہونا اسی اعتبار سے انسان کو اجر ملے گا. مثال کے طور پر دیکھیں، غور سے سنیں گے آپ. مثال کے طور پر ایک انسان کروڑ پتی ہے، اس کے پاس کوئی فقیر گیا، کہا بھائی 2 روپیہ دے دو، ہم کو 2 روٹی دے دو. وہ انسان کہا ٹھیک ہے بھائی 2 روپیہ. وہ انسان جو ہے نا، ایک کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے پاس ایک فقیر گیا، وہ انسان 2 روٹی اس کو دے دیا. ٹھیک ہے، وہ انسان 2 روٹی دے دیا. تو ایک کروڑ پتی کا 2 روٹی دینا یہ بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. اور ایک انسان متوسط درجے کا ہے. متوسط درجے کا مطلب کھاتا پیتا ہے، کماتا ہے، متوسط درجے کا، جیسے ہم لوگ ہیں، ہے نا. اب فقیر آیا، ہم نے بھی اس کو 2 روٹی دے دیا. ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس کو 2 روٹی دے دیا. تو ہم جو 2 روٹی دے رہے یہ بھی نیکی کا کام ہے. ٹھیک. تیسرا انسان ہے جس کے پاس صرف اور صرف 2 روٹی ہے، یعنی اس کی پوری کائنات جو ہے نا 2 روٹی ہے. یعنی 2 روٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اس کے پاس فقیر آیا، وہ 2 روٹی نکالا، اس کو دے دیا. ظاہر سی بات ہے اس کو بھی تو نیکی ملے گا. لیکن یہ 3 کیٹیگری کے آدمی ہوئے، ایک کروڑ پتی انسان، ایک متوسط یعنی میڈیم کلاس کا انسان، اور ایک وہ انسان جس کے پاس صرف 2 روٹی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی روٹی نہیں ہے. اب بتائیں آپ، یہ تینوں آدمی برابر ہوا؟ کہاں سے برابر ہوا؟ ایک انسان جو تھا، اس کی پوری دنیا صرف 2 روٹی پر منحصر تھی، پوری کائنات 2 روٹی تھی. یہ انسان جب 2 روٹی فقیر کو صدقہ کر دیا، تو اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ پوری کائنات، گویا کہ وہ ایک انسان کروڑ پتی ہو اور پورے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا، وہی کیا ہے؟ بے حساب خرچہ کرنا ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اور دوسرا جو میڈیم کلاس کا انسان تھا، جو 2 روٹی دیا تھا، اس حساب سے دیکھیں گے 10 گنا 700 گنا، اور بے حساب کے اعتبار سے تو جو میڈیم کلاس والا انسان تھا جس نے 2 روٹی دیا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک وہ انسان جو کروڑ پتی تھا اور 2 روٹی اس نے دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف اور صرف 10 نیکی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. یہ حالات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے انسان کو 10 گنا 700 گنا اور بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. آگے دیکھیں، یہ تو ہو گیا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے. آگے دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے، تو ایک تو میں نے بتا دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. اب یہاں پر دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. پھر جو کچھ خرچ کیا، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس میں جو کچھ بھی خرچ کیا اس پر وہ انسان نہ احسان جتلایا اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. یعنی 2 طریقے کا انسان ہوا نا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کیا لیکن انسان کو تکلیف نہیں پہنچایا اور احسان جتلایا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. لیکن ایک وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں لیکن خرچہ کیا اور اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو جو احسان نہیں جتلایا، جو تکلیف نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 10 روپیہ دیا، پھر ہم نے احسان نہیں جتلایا کہ بھائی ہم نے تم کو 10 روپیہ دیا تھا، مت بھولنا، اپنی اوقات کو مت بھولنا، میں نے تم کو 10 روپیہ دیا تھا. اگر ہم اس طریقے سے کہیں گے تو معلوم ہے نا یہ احسان جتلانا ہوا. ٹھیک ہے نا، احسان جتلانا ہوا اور اس بات سے تکلیف پہنچانا ہوا. تو ایسے چیزوں سے ایسے کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو صدقہ نہ دے، اس کو پیسہ دے ہی نہیں. کیونکہ احسان جو جتلاتا ہے نا، اللہ آگے بتاؤں گا، احسان جتلانے والا انسان کبھی جنت میں بھی نہیں جائے گا، میں آگے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. چلیے.
वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर न कुछ खौफ है और न वह गमगीन होते हैं। यानी जो लोग अल्लाह की राह में खर्चा करते हैं लेकिन एहसान नहीं जतलाते हैं, एहसान नहीं जतलाते हैं और किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, तो उनको कोई खौफ नहीं है और न वो रंजीदा होते हैं। लेकिन वो इंसान जो 10 रुपया दिया लेकिन एहसान जतला दिया, वो इंसान जो 10 रुपये दिया लेकिन 10 रुपया की वजह से उसने न जाने कितनी तकलीफें पहुंचा दी, है ना, तो ऐसा इंसान क्या होता है? ऐसा इंसान सही इंसान नहीं होता है। इमाम राज़ी अली रहमान ने लिखा कि हजरत उस्मान ने ग़ज़वा तबूक में 1000 ऊंट अपने माँ कदावों के दिए और 1000 दिनार दिए, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी उस्मान से राजी हो जा। इसे पता क्या चला? जो इंसान अल्लाह की राह में सदका व खैरात करता है ना, तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे राजी होते हैं। जब अल्लाह के रसूल राजी हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी राजी हो जाएगा। इस आयत के शान नुज़ूल में ये भी एक आता है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने माल में से 4000 दिनार सदका किए थे, तो तब ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्चा करते हैं, फिर जो कुछ खर्च किया उस पर एहसान नहीं जतलाते हैं और न तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उनका अज्र अल्लाह तबारक व तआला के पास है और उन पर कुछ खौफ और कोई गम नहीं होता है। चलिए आगे देखें। अब जो इंसान सदका दिया, फिर एहसान जतलाया, तकलीफ पहुंचाया, कुछ लोग होते हैं ना भाई, माशरे में कुछ लोग होते हैं ना, अगर 1000 रुपया से मदद कर दिए तो देखिए कह रहे भाई मैंने तुमको मदद की थी, तुम अपने औकात को मत भूल, हमने तुमको 1000 रुपया दिया था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना। देखिए उसको आगे अल्लाह क्या फरमाता है, क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि लोगों को अच्छी बात कहना और उनको दरगुजर करना खैरुम मिन सदक़तिन, उस सदक़े से बेहतर है, यतबउहा अज़ा, जिसके बाद तकलीफ पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम 1 रुपया जो सदका कर रहे हो, उसके बाद जो तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो या एहसान जतला रहे हो कि मैंने तुमको पैसा दिया, भाई उससे बेहतर है कि तुम उसको पैसा मत दे, बल्कि तू उसको अच्छी अच्छी बात कह दे, अच्छी बात कह दे, है ना। या फिर आज होता भी है ना, हमारे घर पर फकीर आ जाए ना तो हम उसको क्या करते हैं, डांट करके भगा देते हैं, है ना, या डांट करके भगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, बल्कि आप उसको दूसरा रास्ता दिखा दीजिए कि भाई दूसरे रास्ता पे चले जाइए, वहां रास्ता दिखा दीजिए, वहां चले जाइए, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन डांट कर भगाना नहीं चाहिए। आप हाथ खड़ा कर दीजिए, भाई आज माफ करो मुझे, है ना। तो वही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो एहसान जतलाता है ना पैसा दे करके, या जो तकलीफ पहुंचाता है ना भाई, उससे बेहतर है कि तू मत दे और अच्छी बात कह। इसलिए कि अच्छी बात कहना ये क्या है, बेहतर है वैसे सदके से जिस सदके को देने के बाद तुम एहसान जतलाओ और तकलीफ पहुंचाओ। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज और बहुत बुर्दबार है। देखिए किसी मुसलमान को कोई इंसान नसीहत करता है ना, ये भी सदका होता है। जैसे एक मौलाना अगर किसी को नसीहत कर रहा है या तकरीर कर रहा है, ये भी क्या है, एक सदके के मुतरादिफ है। उसी तरीके से खैर खाही करना, किसी को नेक मशवरा देना, है ना, ऐसे सदका से बेहतर है जिसके सदका देने के बाद इंसान जो एहसान जतलाता है या तकलीफ पहुंचाता है, उससे तो बेहतर है। चलिए आगे देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, कि तुम अपने सदका को एहसान जताकर और अज़ियत पहुंचाकर तुम अपने सदका को ज़ाय मत करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि देखो तुम सदका करोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 10 गुना या 700 गुना या बेहिसाब तुझे अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा। लेकिन तुम सदका करने के बाद अगर एहसान जतला रहे हो, सदका करने के बाद तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारी चीजों को क्या कर देगा, ज़ाय कर देगा। उसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम अपने सदका को
احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے تم اس کو ضائع مت کرو، ورنہ تکلیف پہنچاؤ گے، احسان جتلاؤ گے تو پھر تمہارا صدقہ کرنا کیا ہوگا، سب کے سب بیکار ہو جائے گا۔ کالذی، اب اس کا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ تو کرتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احسان بھی جتلاتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ان کی مثال دیکھیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی دکھاوے کے لیے، ہمارا باپ مر گیا نا تو چلو ہم پورے گاؤں والوں کو کھلائیں گے تاکہ لوگ دیکھے گا کہ باپ مر گیا تو اس نے اپنے باپ کے لیے اتنا سارا کام کیا ہے نا۔ یہ سب کے سب کیا ہے، ریاکاری ہوتے ہیں۔ اور ریاکاری کہا گیا شرک اصغر کا نام ریاکاری ہے، دھیان رکھیں گے آپ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن ایمان نہیں رکھتا ہے، یعنی جو ریاکاری کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی مثال، یعنی جو ریاکاری کرتا ہے نا اس کی مثال کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جن پر کچھ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ مطلب کیا ہے، انسان نیک عمل کیا، صدقہ و خیرات کیا، تو اس صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان کو کیا ہوا، فائدہ پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ریاکاری کیا فوراً کے سب اس کے صدقہ کیا ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی جو انسان ریاکاری کرتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کر کے ریاکاری کرتا ہے بھائی، یا احسان جتلاتا ہے، جو احسان جتلاتا ہے تو اللہ نے اس کی مثال ریاکار انسان سے دیا کہ ریاکاری جو کرتا ہے، اور ریاکاری جو انسان کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو اور اس پر مٹی گرد و غبار پڑے ہو، پھر جو ہے نا بارش آئی اور اس گرد و غبار کو بہا کر کے لے کے چلی گئی اور وہ صرف چکنا پتھر ہو گیا، اس کی مثال دی۔ دیکھیے یہاں تک ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے کی مثال دی ہے نا، اور کہا کیا کہ تم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا کیا فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو لیکن تم احسان مت جتلاؤ اور تکلیف مت دو۔ اگر تم احسان جتلاؤ گے، تکلیف دو گے تو بہتر کیا، اس سے اچھا تم اچھی بات کہہ دو یا کچھ مشورہ دے دو، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے نا ریاکاری کر کے یا احسان جتلا کر کے یا تکلیف پہنچا کر کے تم اپنے صدقہ سے جو تم نیکی کمایا ہو نا اس کو ضائع مت کرو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اب تک آگے دیکھیں، یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کی مقبولیت اور اس پر اجر ملنے کی 3 شرطیں رکھی۔ کیا ہے؟ 3 شرطیں بیان کی۔ پہلا کیا ہے؟ صدقہ کرو تو احسان مت جتلاؤ، جس کو صدقہ دیا ہو اس کو طعنہ مت دو اور نہ اس کو تکلیف پہنچاؤ، اور جو بھی صدقہ کرو نا تو اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا کرو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے مت دو، اس لیے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر صدقہ و خیرات کرو گے نا تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے، تمہارے صدقہ و خیرات بیکار چلے جائیں گے۔ حدیث پاک ایک دیکھ لیں، امام طبرانی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور کہا، ایک انسان کا گزر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اس کے حسن اور تندرستی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ رسول کریم دیکھ رہے ہیں؟ اور اس نے کہا، یعنی صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص
अपने बीवी बाल बच्चों का पेट पालने के लिए इंसान जा रहा है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में क्या है, बेहतर है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में है। और अगर ये इंसान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए जा रहा है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में है। और अगर ये इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और खुद को सवाल से रोकने के लिए अगर ये इंसान जा रहा है तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में है। और अगर ये इंसान लोगों को दिखाने और फख्र के लिए जा रहा है तो ये इंसान क्या है, शैतान की राह में जा रहा है। चलिए एक हदीस पाक देख लें। इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एहसान जतलाने वाला, माँ बाप का नफरमान, शराब का आदी, जादू पर ईमान रखने वाला और काहिन इंसान जन्नत में कभी नहीं जाएगा। लिहाजा जो इंसान एहसान करेगा, जो इंसान सदका व खैरात करके एहसान जतलाएगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व मसलुल लदीना युनफिकून अमवालहुम इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसल जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन। यहाँ तक देखिए, व मसलुल लदीना युनफिकून अमवालहुम इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो लोग अपने मालों को अल्लाह तबारक व तआला की रिजा जोई और अपने दिलों को मजबूत रखने के लिए खर्च करते हैं, तो उनकी मिसाल कैसी है? उनकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने किनकी, जो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए और इस्लाम पर खुद को साबित कदम रखने के लिए जो लोग अल्लाह की राह में खर्चा करते हैं, तो उनकी मिसाल देखिए। उनकी मिसाल कमसल जन्नतिन बिरबवतिन, उनकी मिसाल ऊंची जमीन पर एक बाग की तरह है, असाबहा वाबिलुन, जिस पर जोरदार बारिश हुई, फआतत उकूलहा ज़िअफ़ैन, तो वह अपना फल दुगुना लाए। यानी जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए, देखिए एक इंसान ऐसे भी सदका कर देना तो उसको नेकी मिलेगा। अगर एक इंसान ऐसे भी सदका कर दे तो उस इंसान को नेकी मिलेगा। लेकिन एक इंसान नियत कर ले कि भाई हमको तो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए हमको सदका करना है, हम सदका कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए, तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए या राजी करने के लिए और इस्लाम पर खुद को साबित कदम रखने के लिए अगर कोई इंसान अल्लाह की राह में सदका करता है ना, तो उसकी मिसाल उस ऊंची जमीन पर एक बाग की तरह है कि खूब बारिश हुई तो वह दुगुना फल लाए। खूब बारिश हुई तो दुगुना फल लाए, यानी इंसान खूब सदका करेगा तो अल्लाह तआला खुद अता फरमाएगा। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल्लुन, फिर अगर उस पर जोरदार बारिश ना हो तो उसे शबनम ही काफी है। देखिए आप, कितनी अच्छी बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। एक इंसान 1 रुपया सदका करे लेकिन रज़ा इलाही की खातिर, अल्लाह को राजी करने की खातिर या इस्लाम पर खुद को साबित करने की खातिर, और एक इंसान 1000 रुपया खर्चा करे अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की खातिर या दीन पर अपने आप को साबित करने की खातिर। तो देखिए 1 रुपया खर्चा करने वाला और 1000 रुपया खर्चा करने वाला, दोनों का मकसद एक है, पर्पस दोनों का एक है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। दोनों का पर्पस एक है कि हम दीन इस्लाम पर कायम रहे। तो जो इंसान 1000 रुपया खर्चा कर रहा है ना, तो उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऊंची जमीन पर एक बाग है जिस पर खूब बारिश हो, यानी नियत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंची जमीन पर एक बाग को कहा है। खूब बारिश हो, यानी खूब बारिश हो मतलब खूब इंसान सदका करे इसी स्टेज पर, यानी रज़ा इलाही की खातिर और दीन पर साबित कदमी की खातिर। तो अगर इंसान खूब सदका किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब अता फरमाया। लेकिन इसका छीटा, यानी अगर बारिश खूब ना हुई तो बारिश अगर ना हो तो इसका छीटा ही क्या है, काफी है। मतलब इसी स्टेज पर हो, रज़ा इलाही की खातिर हो, इस्लाम पर साबित कदमी के ही खातिर हो, लेकिन 1 रुपया ही अगर दे दिया तो जाहिर सी बात है 1000 के मुकाबले में 1 रुपया क्या छीटा ही न है। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल्लुन, फिर अगर उस पर जोरदार बारिश ना हो तो शबनम ही काफी है। यानी 1 रुपया भी अगर इंसान
اللہ तबारक व तआला की रजा की खातिर अगर दे रहा है ना, तो यही क्या है, एक इंसान के लिए काफी है। 1000 रुपया देगा अल्लाह की रजा की खातिर तो और बढ़िया बात है और अच्छी बात है। अगर 1 रुपया ही दे रहा है तो फिर ये भी क्या है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हो तो ये भी क्या है, काफी है। चलिए वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सब कामों को देखने वाला, यानी जो कुछ भी तुम करते हो ना, सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला देखता है। अब देखिए आखिरी आयत देख लें, अयवद्दु अहद, आज की क्लास की आखिरी आयत यानी 266, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। यहां तक देखिए आप, क्या अयवद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई इस चीज को पसंद करता है, अन तकून लहु जन्नतुन मिन नखीलिन व अनाब, कि जिसके लिए खजूर और अंगूरों का एक बाग हो, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी हो, लहू फीहा मिन कुल्ली तमरात, उसके लिए उसमें तमाम किस्म के फल मौजूद हो, व असाबहुल किबरो व लहू ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ा, और उसको बुढ़ापा लाहिक हो गया हो, व लहू ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ा, और उसके छोटे छोटे बच्चे हो, फ असाबहा इअसारुन फीहि नारुन फहतरक़त, तो अचानक उस बाग में गर्म हवा का एक बगुला आए जिसमें आग हो और वो बाग जल जाए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए निशानियों को बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या तुम में से कोई इंसान ये चाहता है कि जिसके पास खजूर और अंगूर का बाग हो और उसके नीचे से दरिया जारी हो, नहरें जारी हो, और उसमें हर किस्म के मेवे हो, है ना, लेकिन वो इंसान वो क्या हो, वो बुढ़ापा, उसको बुढ़ापा आ जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे हो और अचानक आग आए और आग आकर के जला दे, तो क्या तुम इस चीज को पसंद करते हो? कोई इंसान पसंद करेगा? कभी पसंद नहीं करेगा। एक इंसान कभी पसंद नहीं करेगा, एक इंसान जो है ना कभी पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? इसलिए नहीं पसंद करेगा कि एक इंसान है जो बहुत सारी नेकियों को हासिल किया हो, बहुत सारी नेकियों को कमाया हो, लेकिन उसके अंदर रियाकारी आ जाए, उसके अंदर दिखावा आ जाए, वो एहसान जतलाने लगे, तो सारी की सारी इबादतें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सारी की सारी इबादतें क्या होती है? खत्म हो जाती है। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए निशानियों को बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो।